اشرف المخلوقات ہیں، مگر کبھی کبھی ہم خود یہ چیز سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ کیا واقعی ہم لوگ اشرف المخلوقات ہیں؟ یہ ایک عام سی چھت ہے، مگر یہاں اب کوئی نہیں آتا، نہ کوئی پرندہ، نہ کوئی بلی، کیونکہ یہاں صرف کانٹے ہیں۔ ہاں بالکل، جان بوجھ کر لگائے گئے کانٹے، تاکہ ایک بے زبان جانور کو پناہ نہ مل سکے، کیونکہ یہ ان سو کالڈ لوگوں کا اپنا ذاتی مکان ہے۔ ان کے الفاظ بھی ایسے ہی ہیں جو ایک اچھے خاصے انسان کو جھوٹا قرار دے سکتے ہیں۔ ذرا سوچیں، ایک بلی جو بارش سے بچنے کے لیے جگہ کی تلاش میں ہے، یا پھر شدید گرمی میں کڑکتی دھوپ سے بچنے کے لیے تھوڑی سی ٹھنڈی جگہ چاہتی ہے، ہم اس کے لیے کیا رکھتے ہیں؟ کانٹے اور نفرت۔ یہ مسئلہ صرف بلیوں کا نہیں ہے، یہ مسئلہ ہمارے دلوں کا ہے، کیونکہ جب دل سخت ہو جائے نا تو اس انسان کے اندر بھی کانٹے اگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ویسے تو ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ہمدردی، محبت، اخلاق، مگر جب ایک بے زبان جانور ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اسے کیا دیتے ہیں؟ نفرت۔ اور یاد رہے، یہ وہی مخلوق ہے جس سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی شفقت سے دیکھا ہے۔ کہا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلیوں سے بہت محبت تھی، یہاں تک کہ ایک بلی کو نیند سے نہ ڈسٹرب کرنا پڑے، انہوں نے اس کپڑے کا وہ حصہ ہی کاٹ دیا تھا تاکہ بلی اس کپڑے کو چھڑوانے پر ڈسٹرب نہ ہو سکے۔ جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلیوں سے اتنی محبت کرتے ہیں تو ہم کون ہوتے ہیں ان بے زبان جانوروں سے ان کی پناہ گاہ چھیننے والے؟ وہ بول نہیں سکتی تو شاید اس لیے ہم لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ ان کو درد نہیں ہوتا، مگر ہم یہ بھول جاتے ہیں جبکہ خاموشی درد کا سب سے اونچا درجہ ہے۔ کبھی خود کو اس کی جگہ رکھ کر دیکھیں کہ آپ پر سارے دروازے بند ہو گئے ہوں اور چھتوں پر کانٹے بچھا دیے گئے ہوں، تو آپ کہاں جائیں گے؟ کیونکہ ظلم ہمیشہ چیخ کر نہیں آتا، کبھی چھت پہ پیچھے ان کانٹوں میں بھی چھپا ہوتا ہے۔ اور جب کل کو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوگے تو شاید تم سے یہ سوال نہ ہو کہ تم نے کتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں، لیکن یہ سوال لازمی ہوگا کہ جب ایک بے زبان جانور تمہارے پاس پناہ کے لیے آیا تو تم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ بدلنا مشکل نہیں ہے، ایک پیالی پانی، ایک محفوظ کونا اور ایک نرم الفاظ کسی کی پوری زندگی بدل سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، انسان ہونا طاقت نہیں ہے بلکہ ذمہ داری ہے، اور اصل طاقت یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی کمزور آئے تو وہ ڈرا ہوا محسوس نہ کرے بلکہ محفوظ محسوس کرے۔ میں چاہتی ہوں میرا یہ میسج ہر اس انسان تک پہنچے جو شاید یہ بھول بیٹھا ہے کہ اس نے مرنے کے بعد اپنے رب کے سامنے بھی پیش ہونا ہے۔ میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ان سوچوں کو تھوڑا سا بدلنا ہے جو سوچیں اتنی زیادہ گر چکی ہیں کہ ان میں انسان تو کیا بے زبان جانور تک پس رہے ہیں۔ ہم یہ بھول ہی گئے ہیں کہ وہ انسان نہ صحیح ایک جاندار ہے، اور ایک جاندار سے ہمدردی کا رشتہ تو کم از کم ہمارا ہے نا۔ باقی آپ لوگ اپنی رائے دیجیے گا اس بارے میں کہ آپ کا اس سب کے بارے میں کیا کہنا ہے۔ اللہ حافظ۔